اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ بنی اسرائیل کے 9 رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ رسولوں کا سلسلہ اللہ کریم کی سنت ہے، اور سنت وہ ہوتی ہے جس میں نہ کوئی تبدیلی ہوتی ہے اور نہ اس میں تعطل ہوتا ہے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 9، جو کہ آیات 78 سے 84 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ قائم کریں صلاۃ سورج ڈھلنے سے رات کی تاریکی تک اور قرآن فجر۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک قرآن فجر مشہود ہوتا ہے۔ پہلا انڈرلائن لفظ ہے لدلوک، اس کا روٹ ہے دلک، دال لام کاف، عروج یا کمال کے بعد نیچے کی طرف مائل ہو جانا، ڈھلنا، یا ہم کہہ سکتے ہیں جھکنا۔ دوسرا لفظ ہے غاسقن، اس کا مادہ غسق، غین سین کاف، تاریک ہونا، اندھیرا چھا جانا، ڈارکنیس۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلاۃ کے ذریعے رابطہ قائم کیا جائے، اور یہ رابطہ محض نماز کے وقت تک محدود نہ رہے، بلکہ مسلسل اور زندگی کے تمام شعبوں پہ محیط ہو جائے، تاکہ نماز میں ہم نے اللہ کریم سے جو وعدے کیے ہیں اور جن چیزوں کی درخواست کی ہے، ہم ان کی تکمیل کے لیے مقدور بھر کوششیں کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں، اللہ مفتح لی ابواب رحمتک، اے رب میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیں۔ اور جب ہم نماز ادا کرنے کے بعد مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، اے اللہ میں آپ سے آپ کے فضل اور آپ کی رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ اس بات پہ غور کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ فضل حاصل کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکل کے عملی جہد کرنا پڑے گی، اور یہ آیت ہمیں یہ طریقہ کار تعلیم کرتی ہے کہ طلوع آفتاب سے پہلے قرآنی حقائق پہ خوب غور و فکر کیا جائے، کیونکہ فجر کے پرسکون لمحات میں اس قدر یکسوئی حاصل ہو سکتی ہے کہ قرآنی حقائق مشہود شکل میں سامنے آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد طلوع آفتاب سے لے کے رات کی تاریکی چھا جانے تک اس پروگرام پہ مکمل عمل کرنا ہے، تاکہ ہم ان قرآنی حقائق پہ عمل کرنے کے نتائج کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور کچھ رات سو تہجد کریں اس کے ساتھ، یہ نفل ہے آپ کے لیے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب مبعوث فرما دے آپ کو مقام محمود پہ۔ پہلا انڈرلائن لفظ فتحجد، اس کا روٹ ہے حجت، ہے جیم دال، رات کے ایک حصے میں نیند سے بیدار ہو جانا، اور اسی کا ایک مفہوم ہے زمین پہ گردن ڈال دینا، ارائز فرام سلیپ۔ تہجد سے مراد عام لوگوں سے ہٹ کر کوئی کوشش یا کام کرنا بھی ہے۔ اس لحاظ سے اللیل فتہجد کا مفہوم راتوں کو یا چھپ کر جدوجہد کرنا بھی ہے۔ مثلا جب سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے چاہنے والے جاگ اٹھتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز
اور ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ دوسرا انڈرلائن لفظ ہے نافلہ، نفل سے بنا، نون فے لا، مزید برآں، زائد، سپلیمنٹری، ایکسٹرا، مقام محمودہ، سب سے افضل مقام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص ہے۔ اس آیت کے حوالے سے یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہجد کی شکل میں ایک نفلی نماز بھی لازم قرار دی گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پہ فائز فرمائے جو صرف آپ کے لیے ہی مخصوص ہے۔ سورہ مزمل قیام اللیل کے حوالے سے ارشاد ہے، قیام کریں رات کو مگر تھوڑا سا، اس کا نصف یا گھٹا لیں اس سے کچھ تھوڑا، یا زیادہ کر لیں اس سے، اور پڑھیں قرآن حسن ترتیل سے۔ اس آیت میں ہمارے لیے بھی یہ پیغام موجود ہے کہ جو کوئی بھی اونچے درجات اور اعلیٰ مقام کی طلب رکھتا ہو تو اسے دن رات تعلیمات قرآنیہ کے مطابق دوسروں سے کہیں بڑھ کے زیادہ لگن کے ساتھ اسے سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ وَقُلْ رَبِّ، اور کہیں اے میرے رب، ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، مجھے داخل فرما ایک سچا داخلہ، اور مجھے نکال سچا نکالنا۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور کر دے میرے لیے اپنی جناب سے جواز اختیار کی نصرت۔ انڈرلائن لفظ ہے لدن کا، اس کا مادہ لدن، لام دال نون، اپنے پاس سے، فرام یور سیلف۔ حق کی راہ میں مسلسل جد و جہد سے ہی منزلیں طے ہوتی ہیں۔ ایک علم سے دوسرے علم میں داخلہ ملتا ہے اور ایک سیڑھی کے بعد دوسری سیڑھی طے ہوتی ہے، اور جب ہماری کوشش کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اور مدد بھی شامل ہوگی تو مقصد کا حصول یقینی ہو جائے گا۔ اس آیت کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ رائے حق کی جد و جہد میں جہاں کہیں بھی قدم آگے بڑھے یا جس چیز سے بھی قدم پیچھے ہٹانا پڑے، دونوں صورتوں میں صدق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، اور ہر صورت میں ہم اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی نصرت کے طلبگار رہتے ہوئے ہر ممکن کوشش کرتے رہیں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور کہہ دیں آ گیا حق اور نکل بھاگا باطل۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل ہے نکل بھاگنے والا۔ زہق، کسی چیز کی اصل اس سے نکل گئی، کوئی چیز نابود ہو گئی، پیرسٹ۔ حق و صداقت کی کشمکش میں حق کی جیت لازم ہے۔ آپ اعلان کر دیں کہ حق آ چکا، اور حق کی موجودگی میں باطل کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی، کیونکہ باطل قوتیں صرف اس وقت ہی باقی رہتی ہیں جب تک حق و صداقت کی قوتیں ان سے برسر پیکار نہیں ہوتی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 18 میں ارشاد ہے، بلکہ ہم چوٹ لگاتے ہیں حق سے باطل پر، تبھی وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے اور تبھی وہ بھاگ نکلتا ہے۔ وَنَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نازل فرماتے ہیں قرآن سے جس میں شفا اور رحمت ہو مومنین کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور نہیں زیادہ ہوتا ظالموں کے لیے مگر خسارہ۔ جو اہل ایمان قرآن کریم کو سمجھ کر اس پر عمل کرتے جاتے ہیں، ان کی نفسانی کمزوریاں اور اندرونی کشمکش ختم ہوتی جاتی ہے۔ بے چینی اور بے سکونی کی جگہ امن و اطمینان اور مثبت طرز عمل اور مخلوق خدا کی بھلائی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ان کی زندگی نہ صرف ان کے اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی خیر اور بھلائی کا سبب بن جاتی ہے، جبکہ وہ لوگ
جو تعلیمات قرآنیہ سے دور رہتے ہیں اور ظلم و ستم پہ ہی کمر بستہ رہتے ہیں، ان کی زندگی میں بے چینی اور بے سکونی بڑھتی جاتی ہے، اور اس طرح وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنے لیے ہلاکت کا سامان کر لیتے ہیں، اور انہیں زندگی کے اگلے مرحلے میں اپنے کیے ہوئے ظلموں کا خمیازہ ضرور بھگتنا ہوگا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انعام کرتے ہیں انسان پہ، اراض کرتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب چھو جائے اسے کوئی شر، مایوس ہو جاتا ہے۔ انڈر لائن لفظ ہے بِجَانِبِهِ، جنب سے بنا، جیم نون بے، اپنی کروٹ کے بعد، آن اس سائڈ۔ یہ سادہ سی بات ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی جنہوں نے اس دنیا کے حصول کو ہی اپنا مطلوب و مقصود بنا رکھا ہے، اور اس کی خاطر وہ دنیا میں آنے کا مقصد بھی بھولے ہوئے ہیں اور اللہ کریم سے کیے ہوئے وعدے بھی۔ انسان یعنی بھولے ہوئے کی حالت یہ ہے کہ جب اسے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں وہ حق سے روگردانی کرتا ہے۔ اب چونکہ انسان کے سامنے حق و صدق پہ مبنی کوئی واضح مقصد نہیں ہوتا، اس لیے جب کبھی اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو گھبرا جاتا ہے، مایوس ہو کے رہ جاتا ہے، لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، لیکن حق کی راہ پہ نہیں آتا۔ سورہ فصلت آیت نمبر 51 میں ارشاد ہے، اور جب ہم انعام کرتے ہیں انسان پہ، اراض کرتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے، اور جب چھو جائے کوئی شر تو لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، کہتے ہیں ہر کوئی عمل کر رہا ہے اپنے ڈھنگ پہ۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، سو آپ کا رب خوب جانتا ہے کون زیادہ رائے ہدایت پر ہے۔ شاکلات ہے، شکل سے بنا، شین کاف لام، اس کی شکل، رنگ ڈھنگ، گھڑت، انداز، طرز عمل، اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں مینر۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع آدم کے ہر فرد کو بے شمار صفات سے لیس کر رکھا ہے، اور ساتھ ہی اسے صاحب ارادہ اور ایک حد تک صاحب اختیار بنا دیا ہے۔ گویا اس کے لیے ایک وسیع و عریض میدان عمل موجود ہے جس میں ہر کوئی اپنی کوشش کے مطابق اپنے اندر موجود صفات کو اجاگر کر کے انہیں اپنی صلاحیت بنا سکتا ہے۔ اس میدان عمل میں ہر کوئی اپنے اختیار کے مطابق اپنے ڈھنگ پر یعنی اپنے انداز سے کام کرتا ہے، خواہ اس کا عمل صحیح ہو یا غلط۔ صحیح اور غلط کا فیصلہ قانون خدا بندی کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں، ہر ایک کے ساتھ موجود ہیں، ہر ایک چیز پہ شاہد ہے۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ کون رائے راست پہ ہے اور کون اس سے دور ہے۔ اس حوالے سے سورہ نحل آیت نمبر 125 میں ارشاد ہے، بے شک آپ کے رب کو خوب علم ہے جو کوئی بھٹکا رہا اس کی راہ سے، اور اسے خوب علم ہے جو کوئی ہدایت یافتہ ہے۔ اس رکوع کا مختصر سا خلاصہ، ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلات کے ذریعے تعلق مضبوط بنایا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ طلوع آفتاب سے پہلے قرآنی حقائق پہ خوب غور و فکر کیا جائے، اور اس کے بعد رات کی تاریکی چھا جانے تک اس پروگرام پہ مسلسل عمل کیا جائے۔ تہجد کا اہتمام اعلیٰ درجات کا باعث بن سکتا ہے، اور بندہ ایک کے بعد ایک درجے کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جوں جوں قرآن کریم کی سمجھ اور اس پہ عمل بڑھتا جاتا ہے، اسی مناسبت سے بندے کے اندر اطمینان و سکون ترقی کرتا ہے، جبکہ اسے روگردانی کرنے والا بے سکونی اور خوف و رنج میں گھرا رہتا ہے اور اپنے ہاتھوں نقصان کا سامان کر لیتا ہے۔ ہمیں اپنی راہ کے انتخاب کا اختیار حاصل ہے، اور ہمیں سے ہر کوئی اپنے ڈھنگ کے مطابق عمل کرتا ہے۔ کس کا عمل ٹھیک اور کس کا غلط ہے
رب کریم سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔